بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نبیل جامی سیفی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ایک بار پھر سے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں جناب شاہ زیب نقشبندی چشتی صاحب کے پاس۔ آج ہم لوگ اولیاء کرام کے بارے میں اور ان کے جو فضائل ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ اور سیفیہ کے جو سلسلے کے فضائل اور اہمیت ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو مرشد پاک سرکار ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، جو ان کے آگے مرشد پاک سرکار ہیں یعنی ان کے جو دادا مرشد ہیں ان کے بارے میں ان سے معلوم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کل بہت زیادہ اس چیز کے معاملات چل رہے ہیں عملیات کے حوالے سے، جو کہ جادو والے معاملات ہیں، اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے کیا سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ جو سلسلہ ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے، اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو وہ کون سے بزرگ ہیں اور ان کا کیا معاملات ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے، مالک احسان ہے، بہت زیادہ کرم نوازی ہیں اللہ پاک کی ذات کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ تو سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ جی یہ بتائیں شاہ زیب بھائی کہ جو سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ ہے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ بھائی سلسلہ سیفیہ نقش بندیہ یہ بیسیکلی ہے سلسلہ نقش بندیہ سیفیہ۔ سلسلہ اب پہلے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ سلسلہ سیفیہ کیا ہے، اور سلسلہ سیفیہ اور ساتھ پھر نقش بندیہ سلسلہ۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نا 4 سلاسل ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے عروج عطا فرمایا ہے۔ ان میں سلسلہ پہلے نمبر پر ہے سلسلہ نقش بندیہ، پھر ہے سلسلہ چشتیہ، پھر ہے سلسلہ قادریہ، اور پھر ہے سلسلہ سہر وردیہ۔ اب جو سلسلہ سیفیہ ہے، سلسلہ سیفیہ کو آپ دیکھیں تو سلسلہ سیفیہ میں تمام بزرگان دین اور تمام بزرگان دین کے جتنے بھی مریدین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شریعت کے پابند ہیں۔ آپ کو کوئی ایک بھی سیفی ایسا نظر نہیں آئے گا جو شرع کا پابند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ سیفیہ انسان کو سب سے پہلے شرع کا پابند کرتا ہے۔ اگر انسان شرع کا پابند نہیں ہے تو وہ طریقت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سلسلہ نقشبندیہ کی جو فضیلت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کی جو اہمیت ہے، یہ تمام سلاسل کے اوپر سلسلہ نقشبندیہ کو جو ہے یہ فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو امیر ہیں، سلسلہ نقشبندیہ جس ہستی سے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا ہے اس ہستی کا اسم مبارک ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ۔ چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ سرکار مدینہ پاک کے یار ہیں، اور سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ سے نبوت والا فیض جو سب سے زیادہ جس ہستی کو عطا ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے اور حضرت مجدد الف ثانی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب کائنات میں اللہ پاک کی ذات نے آپ کو بھیجا، اور مجدد آپ اپنے وقت کے مجدد تھے، اور مجدد کے ساتھ جو الف لفظ آتا ہے یہ 1000 سال کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کا فیض جو ہے وہ 1000 سال تک ایسے ہی برقرار رہنا ہے، اور اس کے جب 1000 سال مکمل ہونا ہے سلسلہ نقشبندیہ کا، اس کے بعد دوسرے کسی سلسلے کو جو ہے
وہ عروج اللہ پاک کی ذات عطا فرمائے گی. اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ ہی کو عروج رہے گا. اور جو سیفی لوگ ہیں، سلسلہ جو سیفی ہے، اس کے جو امیر ہیں سلسلہ سیفیہ کے، وہ ہیں حضرت اخونزادہ سیف الرحمان مبارک علیہ رحمہ پاک. آپ بھی وقت کے مجدد ہیں اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں. آپ کے پاس چاروں سلاسل ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، مگر آپ نے چاروں سلاسل میں جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا، جس سلسلے کے اوپر زور دیا، وہ ہے سلسلہ نقشبندیہ. اس لیے سلسلہ نقشبندیہ کو تمام سلاسل پر فوقیت حاصل ہے. جب ایک عام شخص آتا ہے سلسلہ سیفیہ کے بزرگان دین کی بارگاہ میں، آنے کے بعد وہ بیعت والے معاملات کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ سرکار مجھے آپ بیعت سے سرفراز فرمائیں. تو بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو جو ذکر قلبی عطا کیا جاتا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہے، جو خفی طریقے سے ہے. اور سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بھی اسباق ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ خفی طریقے سے چلتے ہیں. خفی طریقے سے ہی سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اسباق جو ہیں نا وہ طے ہوتے ہیں. اس لیے سلسلہ نقشبندیہ کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے اور جو سلسلہ نقشبندیہ کے معاملات ہیں، یہ بہت ہی زیادہ تگڑے معاملات ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے آسان الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. تو بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے آج ہم نے یہ سوال جو ہے اس کو رکھا تھا پہلے نمبر پہ، تاکہ جو لوگ ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا شروع ہوئے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور سن لیں کہ یہ جو سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ اس کے معاملات کیا ہیں، تاکہ ان کو کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی شک شبہ نہ رہ جائے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ ہمیں بتائیں، تعارف کروائیں جو آپ کے مرشد پاک سرکار ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی آج ہمیں بتائیں. نبیل بھائی، میرا تعلق جو ہے وہ سلسلہ قادریہ خاندان سے ہے. میرے دادا پاک سلسلہ قادریہ کے بزرگ گزرے ہیں، اور دادا پاک سے اوپر بھی جو اجداد ہیں میرے، وہ بھی اولیاء کرام ہی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ذات نے ان کو بھیجا. مگر جو میرا فیض والے جو میرے معاملات ہیں، اور یہ جتنے بھی طریقت میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا میرے مرشد پاک سرکار کی ذات سے عطا فرمایا ہے. مجھے فیض میرے مرشد پاک سرکار نے عطا فرمایا. میرے دادا پاک سے مجھے میرا جو فیض ہے مجھے میرے دادا پاک سے نہیں ملا، مجھے میرے پردادا سے مجھے فیض نہیں ملا، مجھے اپنے کسی خاندان کے فرد سے فیض نہیں ملا. مجھے فیض جو ہے وہ میرے مرشد پاک سرکار حضرت جام مختار احمد سیفی نقشبندی چشتی قادری سہروردی سرکار پاک سے ملا ہے. اور یہ سارا انہی کا کرم ہے، یہ انہی کی کرم نوازی ہیں، یہ انہی کا ہی سارا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں طریقت میں جو کچھ آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ سارے کا سارا یہ انہی کی کرم نوازیوں کے سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو بھی میرے اوپر فضل فرمایا ہے، یہ میرے مرشد کے صدقے فرمایا. میرے مرشد پاک سرکار کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ جام مختار احمد سیفی نقشبندی چشتی قادری سہروردی. آپ کو چاروں سلاسل میں متعلق جو ہیں وہ مبارک علیہ رحمہ پاک سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا. اور الحمدللہ روئے زمین پر جس شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہے اور وہ فیض لینا چاہتے ہیں، اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ڈائمنڈ چانس ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ان کو اپنے دوست عطا فرمائے ہیں. تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. آستانہ عالیہ ڈیرہ میرا رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف وہاڑی چوک کے ساتھ ہی ہے نہر نو بہار کے بالکل فرنٹ کے اوپر آستانہ بنا ہوا ہے. وہاں پر بابا جان کی ذات مبارکہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بابا جان کے نیک درجات مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند ترین فرمائے. یہ انہی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی کی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو
شریعت کا پابند کیا ہوا ہے اور اللہ پاک کی ذات نے جو ہمارے اوپر فضل فرمایا ہوا ہے۔ جی آپ لوگوں کے لیے وضاحت کی گئی ہے سارے معاملات کی، تاکہ جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہ زیب بھائی کے مرشد پاک سرکار ہیں، آگے جو ان کے مرشد پاک سرکار ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، یعنی کہ جو شاہ زیب بھائی کے دادا مرشد ہیں، جی ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ نبیل بھائی میرے جو دادا مرشد ہیں ان کا اسم مبارک ہے حضرت اخونزادہ سیف الرحمان مبارک علیہ رحمہ پاک۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ چاروں سلاسل میں آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے کمال عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس کائنات میں آپ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو چاروں سلاسل کا فیض حاصل ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت ہی کم اولیاء کرام جو ہے نا وہ دیکھے کہ جن کی ذات کے پاس چاروں سلاسل کا فیض موجود ہو۔ ادروائز یا تو سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں یا سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، اور ایک ہی سلسلے کا ان کے پاس فیض موجود ہے۔ مگر جو سلسلہ سیفیہ کے امیر ہیں، جو سلسلہ سیفیہ کے بانی ہیں حضرت اخونزادہ سیف الرحمان مبارک علیہ رحمہ پاک کی ذات مبارکہ، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے بہت بڑا کرم فرمایا ہوا تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں سب سے بڑی آپ کی کرامت یہ تھی، چونکہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ ہم اپنے جو بزرگان دین ہیں ان کی کراماتوں کا ذکر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کی حیات مبارکہ ہی ایک کرامت ہے، ٹھیک ہے؟ ان بزرگان دین کو کرامات کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگان دین کی کرامات کا ذکر کریں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ بزرگ اللہ پاک کی ذات کے اس قدر عاشق تھے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور مبارک علیہ رحمہ پاک سرکار کی ذات مبارکہ نے اپنی تمام زندگی میں ایک بھی نماز جو ہے وہ آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ آپ نے تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا فرمائی ہیں۔ اس سے بڑی یہ میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ کا آپریٹ تھا پتے کا، تو آپ نے اپنے مریدین کو فرمایا کہ اس طرح کا ٹائم مقرر کرو کہ جس میں ہماری نماز جو ہے یہ قضا نہ ہو۔ اور اس ہستی کا جو اسم مبارک ہے نا وہ ہے اخونزادہ سیف الرحمان مبارک علیہ رحمہ پاک، اور آپ پختون ہیں، اور آپ کے حیات مبارکہ کے جب آپ نے وصال فرمایا تو وصال کے بعد آپ کے جو صاحبزادگان ہیں انہوں نے اس سلسلے کی باغ دوڑ کا جو معاملہ تھا وہ سنبھالا ہے، اور ابھی جو اس وقت کے آپ سرکار کے جو گدی نشین ہیں اور آپ کا جو روضہ مبارک ہے، جو آپ کا آستانہ ہے، وہ لاہور فقیر آباد میں موجود ہیں، اور فقیر آباد کے آپ کے بعد جو آپ کے گدی نشین ہیں وہ ان کا اسم مبارک ہے حضرت حمید یار جان سیفی صاحب سرکار، اور بہت ہی باکمال بزرگ تھے۔ اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کم از کم 20 لاکھ بندوں کو جو ہے وہ تائب کروایا ہے۔ 20 لاکھ بندوں نے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کی ہے، اور ان 20 لاکھ افراد میں 1 لاکھ ایسے آپ کے مریدین تھے جو مطلق خلفاؤں میں ہیں، کہ جن کو آپ نے مطلق خلیفہ جو ہے وہ فرمایا۔ ان بندوں کو تیار کیا تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بیٹھیں اور وہاں پر ذکر کی محفلیں سجائیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پرفتن دجالی دور میں اللہ پاک کی ذات نے ایسے بزرگان دین جو ہیں وہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ انہی کی برکت کے صدقے جو ہے ہم لوگ چل رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اور مخلوق خدا کی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اتنی ہم خدمت کر رہے ہیں۔
یہ ان بزرگوں کا ہی تصرف ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے۔ اگر اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے پیچھے یا کسی اللہ کے ولی کا دست مبارک ہوتا ہے، یا پھر کسی اللہ کے نبی کا، انبیاء کرام میں سے کسی ہستی کا دست مبارک ہوتا ہے انسان کے پیچھے، اور پھر وہ انسان اس ہستی کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے۔ یہ چیز جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سنا ہے، گفتگو کے دوران ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ شاہ زیب بھائی بات کر رہے تھے کہ مطلق خلیفہ، یہ کافی سارے لوگوں کے لیے نیا لفظ ہوگا، وہ اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ جو مطلق خلیفہ ہوتا ہے، یہ مطلق خلافت جسے کہتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ نبیل بھائی، بات یہ ہے کہ جب کسی بھی مرید کو مرشد بیعت فرماتے ہیں، کسی بھی شخص کو بیعت فرمانے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ اس ہستی کا مرید کہلاتا ہے۔ پھر مرید کو سلوک طے کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سلاسل ہیں بڑے، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ اب اگر مرید سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کر رہا ہے، وہ اپنے 7 لطائف جو ہیں اس کے وہ جاری ہو جاتے ہیں مرشد پاک سرکار کی توجہ سے اور ذکر کرنے سے اور اللہ پاک کی ذات کی مہربانیوں سے، اس کے چاروں جو لطائف ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس مرید کو نفی اثبات کے جو ہیں وہ معاملات کروائے جاتے ہیں۔ نفی اثبات کا جو چلہ کروایا جاتا ہے 41 دن کا، اس کے بعد پھر مرید کو مراقبات عطا فرمائے جاتے ہیں۔ ان مراقبات کے بعد پھر مرشد پاک سرکار جو ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو امیر ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ، ان کے ساتھ روحانی طور کے اوپر رابطے میں ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپروول جو ہے اس مرید کے لیے کروائی جاتی ہے کہ سرکار یہ مرید نے سلسلہ نقشبندیہ کا جو ہے وہ سلوک طے فرما لیا، تو کیا اب اس کو سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت جو ہے وہ عطا فرما دی جائے۔ پھر اگر وہاں سے اپروول ہو جاتی ہے تو پھر اس بندے کو سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت کروا دی جاتی ہے۔ اب یہ ہو گئی خلافت۔ آپ کا سوال ہے کہ مطلق جو ہے نا خلفاء یا مطلق جو خلافت ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایک سلسلے کا سلوک طے کر کے جو انسان کو خلافت عطا فرمائی جاتی ہے وہ ایک سلسلے کی فرمائی جاتی ہے، اور ایک ہی شخص کو چاروں سلاسل کی خلافتیں عطا فرمانے کے بعد چاروں سلاسل کا پہلے سلوک طے کروایا جاتا ہے، اس کے بعد چاروں سلاسل کی خلافتیں عطا فرمانے کے بعد پھر اس کو سیدنا ابوبکر صدیق سرکار پاک کی بارگاہ اقدس سے یا پھر آپ سرکار کے جو حبیب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پاک کی ذات مبارکہ سرکار مدینہ پاک کی بارگاہ اقدس سے اپروول لی جاتی ہے کہ سرکار کیا اس مرید کو، اس بندے کو اب مطلق جو ہے خلافت وہ عطا فرما دی جائے۔ تو جب وہاں سے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں تو پھر اس مرید کو چاروں خلافتوں کے بعد ایک مطلق خلافت عطا فرما دی جاتی ہے کہ اب آپ بذات خود بیعت کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور آپ جس بندے کو بیعت کریں گے اس بندے کو فیض اور وہ آپ کے کمالات کو دیکھے گا، اور آپ کا فیض اور آپ کے کمالات اور اس کے جو سلسلے کی انوارات و برکات ہیں یہ اس مرید تک کے بھی جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی۔ یہ مطلق خلافت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک عام انسان آیا، اس کو مرشد پاک کی ذات نے یا ولی کامل نے اپنی توجہ سے صاحب ولایت کے منصب پر فائز فرما دیے، اللہ پاک کی ذات نے اس بندے کو مستجاب فرمایا، اس کے بعد ان کو ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اب آپ لوگوں کی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں، اپنے علاقے میں بیٹھیں، لنگر کروائیں، محفلیں کروائیں اور لوگوں کی تربیت فرمائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ پھر وہ عام شخص آیا اور اس کے بعد وہ جو تمام منازل ولایت طے کر کے اولیاء کرام کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ پروسیس ہے، یہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور چاروں سلاسل
کا جو ہے وہ سلوک طے کروایا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، مرید کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت سلطان باہو سرکار پاک کی ذات مبارکہ، آپ کو جب آپ کے مرشد پاک سرکار سے فیض ہوا ہے تو آپ نے وہ جا کر تو بازار میں لوگوں کو توجہ فرمانی شروع کر دی۔ تو آپ کے مرشد پاک سرکار کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، اس نے آ کے کہا کہ سرکار آپ کے جو مرید ہیں باہو، وہ جا کر تو لوگوں کو جو ہے وہ توجہ فرما رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے مرشد پاک سرکار نے سلطان باہو سرکار پاک کو بلایا اور سلطان باہو سرکار پاک کی ذات مبارکہ جب حاضر ہوئے مرشد کی بارگاہ میں، تو آپ سرکار نے پوچھا کہ باہو یہ کیا لوگ آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہ فرما رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں؟ تو سلطان باہو سرکار پاک نے فرمایا کہ سرکار آپ نے جو ہمیں فیض دیا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ ہمارے کام بھی آگے آئے گا یا نہیں۔ جو اصل بندہ ہوتا ہے، جو اصل مرید ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی طور پہ کرتا ہے، وہ باتوں میں نہیں آتا، وہ باتوں کی حد تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں پریکٹیکل کی جو اہمیت ہے وہ فقط واعظ گوئی کی اہمیت نہیں ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی جو مرشد کامل کے مریدین ہوتے ہیں، ان تمام میں تگڑے وہی ہیں کہ جو پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنی ذات کو اس راستے سے گزارتے ہیں، اور یہ راستہ جو ہے یہ عام لوگوں کے راستے کی طرح نہیں ہے، یہ پرخار راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، اس کے اوپر مرید کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شاہ زیب بھائی نے بڑے آسان لفظوں میں ساری بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور میں خود بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مطلق خلافت ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ کلیئر بتائیں، میں خود بھی جاننا چاہتا تھا۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آج کل عملیات کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں لوگوں کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں، جادو، جنتر منتر تنتر، یہ وہ کالا جادو، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت عام پائی جاتی ہیں، ہر دوسرے گھر میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ میں جو بزرگ ہیں، جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر کام کر رہے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، اور کون سے بزرگ جو ہیں وہ عملیات کا کام کر رہے ہیں؟ نبیل بھائی، سلسلہ سیفیہ میں ویسے تو آج کل جو پرفتن دور چل رہا ہے، اس میں ہر بندہ ہی اپنی دکانداری چمکا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندے نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے، اس کے پاس موکلات بھی ہیں، وہ عامل بھی ہے اور وہ کامل بھی ہے اور وہ سب کچھ ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ طریقت میں عاملین کی الگ صف ہے اور کاملین کی الگ صف ہوتی ہے۔ سلسلہ سیفیہ میں جو بزرگ عملیات کے حوالے سے جو معاملات فرما رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ان کا اس میں مبارک ہے حضرت جام مختار احمد سیفی نقشبندی چشتی قادری سہروردی سرکار پر۔ آپ کی بذات خود عملیات پر جو ہے وہ ڈیوٹی بھی ہے، اور آپ نے اپنے مریدین کو اس قدر تیار فرمایا ہوا ہے کہ آپ کے پورے پاکستان میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں جو عملیات کے کام ہیں وہ میرے مرشد پاک سرکار کی ذات مبارکہ کے جو مریدین ہیں وہی ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ سیفیہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں